یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر لے آئیں ان کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں، وہ اس کو کہنے لگے، اے مریم، تو نے یہ بڑی غضب کی حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں۔ پھر ہاتھ سے بتایا اس لڑکے کو، بولے ہم کیوں کر بات کریں اس سے کہ جو گود میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ وہ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی اور مجھے اس نے نبی بنایا اور مجھ کو بابرکت بنایا جس جگہ میں رہوں، اور تاکید کی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اچھا سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھے سرکش اور بدبخت۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ مریم علیہ السلام کے واقعے کا اگلا حصہ ان آیات کے اندر مذکور ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مریم علیہ السلام کو ایک تسلی اور تشفی دے دی گئی، اور اس بدنامی جو کہ ان کے دل کے اندر بات تھی اس کو دور کر دیا گیا۔ تو مریم علیہ السلام اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ فرمایا گیا کہ یہ 40 روز کے بعد اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں جہاں رہتی تھیں وہاں تشریف لائیں۔ جب بستی کے لوگوں نے، آبادی کے لوگوں نے یہ دیکھا تو فرمایا گیا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا والد اور آپ کی والدہ تو ایسے نہیں تھے، اور آپ نے یہ بہت بڑی حرکت کی ہے۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا، ان آیات سے، اس الفاظ سے یہ اشارہ ہے کہ جو شخص نیک ہوتا ہے اور صالحین کی اولاد میں سے ہوتا ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو لوگ اس کے گناہ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اس حرکت کو بڑا سمجھا جاتا ہے، جس سے اس کے بڑوں کی اور جن کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے ان کی بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے صالحین کی اولاد کو اور جن کے ساتھ ان کی نسبت وہ ظاہر کرتے ہیں یا ہوتی ہے، اعمال صالحہ اور تقویٰ کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ عوام اس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نسبت ہے، یہ انہی کے جیسے ہوں گے، لہٰذا اپنے آپ کو اسی جیسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں۔
مراد یہ تھی کہ مریم علیہ السلام نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی اور وہ خاموش تھیں، اشارے سے بتایا کہ تمہاری بات کا جواب یہ دے گا، یہ بچہ دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جب کہ وہ گود میں پڑا ہوا بچہ ہے، یعنی ہم بات کر سکتے ہیں، یہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے تو بات نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر بات کو سمجھنے کی اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ یہ فرمایا گیا مریم علیہ السلام کو جب لوگوں نے ملامت کرنا شروع کی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو دودھ پینا انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر اپنی انگلی، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ میری پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، مگر میں خدا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر لوگ میری عبادت کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ دوسری بات فرمائی کہ مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اپنی شیر خارگی میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نبوت اور کتاب کے ملنے کی اطلاع اور خبر دے رہے ہیں، حالانکہ کسی پیغمبر کو بھی 40 سال کی عمر سے پہلے نبوت اور رسالت اور کتاب نہیں دی گئی۔ اس سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے وہ اپنی نبوت اور رسالت اپنے وقت پر عطا فرمائے گا اور کتاب دے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں ان چیزوں کی پابندی کرتا رہوں۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم میرے لیے دائمی ہے، اس سے مراد حیات ہے، یعنی دنیا کی زندگی ہے۔ جب تک میں اس دنیا میں رہوں گا یہ اعمال میرے لیے کرنے ہوں گے، میرے لیے ضروری ہیں، اور اس حوالے سے امت کے لیے بھی ضروری ٹھہرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن قیامت کے دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں، جیسے کہ آیت میں یا اخت ہارون فرمایا گیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن قرار دینا ظاہر ہے کہ اپنی ظاہری مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ کو اہل نجران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم کو اخت ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا، حالانکہ ہارون علیہ السلام ان سے بہت عرصہ پہلے گزر چکے تھے۔ حضرت مغیرہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اہل ایمان کی یہ عادت ہے کہ تبرکاً انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مطلب میں دو احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت مریم کی نسبت حضرت ہارون کی طرف اس لیے کر دی گئی کہ وہ ان کی نسل اور اولاد میں سے ہیں، اگرچہ زمانہ کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ بھی فرمایا گیا کہ ہارون علیہ السلام سے مراد ہارون نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں، بلکہ حضرت مریم کے اپنے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، جو تبرکاً حضرت ہارون نبی کے نام پر رکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح مریم علیہ السلام کو اخت ہارون کہنا اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے بھی درست ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔